عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل کے اندر بڑی خواہش تھی کہ میں جناب حج کروں. میں نے پیسے اکٹھے کیے، 300 درہم یا 300 دینار میرے پاس موجود تھے. میں نے 300 درہم 300 دینار اکٹھے کیے اور حج کے لیے میں روانہ ہوا. دمشق کے اندر میں پہنچا تو وہاں پر میں کسی کام کی غرض سے بازار گیا، دیر ہو گئی. اب ان دنوں گرمی کے دن تھے. مجھے دل میں خیال آیا کہ جاؤں ذرا سیر کر کے آؤں. فرماتے رات کے اندھیرے میں ایک جگہ پر پہنچا. دیکھتا کیا ہوں کہ خاتون ایک مردار جانور کے پاس آئی اور اس کا گوشت کاٹ رہی ہے. میں فرماتے بڑا گھبرا گیا کہ شاید یہ کوئی عورت دھوکے باز ہوگی، کوئی ہوٹل چلاتی ہوگی، یہ مردار لے کر جا کر لوگوں کو کھلائے گی. فرماتے میں دیکھتا رہا وہ مردار کا گوشت کاٹتی رہی. مردار کا گوشت کاٹ کر وہ عورت لے کر جا رہی ہے. میں نے اس کا پیچھا کیا. اب عورت اپنے گھر پہنچی دمشق کے گلی کے اندر. جب گھر میں پہنچی میں باہر کھڑا ہو گیا. اب اندر جب گئی تو اس کی بیٹیاں آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں اماں کھانے کے لیے لے آئی؟ بی بی رو کر کہتے بیٹیو میرے پاس حلال تو کچھ نہیں ملا، تمہاری جان بچانے کے لیے آج مجھے کوئی کہیں سے حلال نہیں ملا. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنی چادر کو داغدار کروں، میں کسی سے جا کر سوال کروں. میں سید زادی ہوں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ میں زہرا اماں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتی تھی. بیبیوں میں گئی، مردار پڑا تھا، اس کا گوشت کاٹ کر لائی ہوں، یہ اضطراری حالت میں تمہارے لیے حلال ہے، پکاؤ کھاؤ. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں تڑپ گیا. عبداللہ ایسے حج کو کیا تیرا حج قبول ہوگا کہ نبی کی آل حرام کھانے پر مجبور ہو گئی اور تو کیا کرے گا، حج کرے گا؟ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. یارو یہاں پر میرے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لوگ حرام کھانے پر مجبور ہیں، خودکشی کے اوپر مجبور ہیں، اور میرے ملک کے عمراء وزراء اور میرے ملک کے حکمرانوں کے نخرے اور خرچے بھی ختم نہیں ہو رہے. حضرات ذی وقار عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں نے دروازہ بجایا. بی بی گھبرا گئی، نہ جانے کون باہر آیا. میں نے کہا بیبیو میری بات سنو، تم حرام نہ کھاؤ، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ خرچہ تم لے لو، میں پھر حج کر لوں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی کو بڑی مجبوری کے ساتھ، بی بی نے پہلے تو انکار کیا، نہیں ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم بھکاری، جو ایمان والا وہ بھکاری، بولو یار جو ایمان والا وہ بھکاری، جو ایمان والا وہ بھکاری. جس کے پاس ایمان نہیں ہو بھکاری ہوگا، ایمان والا بھکاری نہیں ہوتا. حضرات جی وقار سنو ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امام کہتا ہے بیبیو یہ رکھ لو. بی بی کو اس نے سید ساتھیوں کو اس نے جناب وہ 300 دینار یا درہم سے دے. اور پھر جب ساتھیوں کے پاس گئے نا، ساتھی کہنے لگے عبداللہ چلو اب ذرا تم کہاں پر گئے رہے؟ کہنے لگے یار میں نے حج پر نہیں جانا. کیوں یار؟ کہنے لگے میں نے بہانے بنا لیے، میرے ساتھیوں نے مجھے 100 تانے دے کر وہ چلے گئے. نہ بچا کر تو رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرماتے دل تو بڑا تھا لیکن میں ان سادات کے گھرانے کو پیسے دے کر واپس آ گیا. اب میرے ساتھی گئے حج کر کے جب واپس آئے نا تو میں گیا ان کو مبارکباد دینے کے لیے. میں نے کہا پہلے گھر پہنچا پہلے ساتھی کے پاس، میں نے کہا یار تمہیں مبارک ہو. کہنے لگا یار عبداللہ مذاق تو نہیں کرتے یار، ہم سے کون سے گناہ ہوا تھا، کون سی زیادتی ہم نے کی تھی کہ تو ہمارے ساتھ نہیں گیا؟ میں نے کہا کیوں یار،
میرے پاس میں نے نہیں جانا تھا، نہیں جا سکا۔ یار وہاں پر ہم نے دیکھا، مینا میں تو ہمیں نظر آیا، مزدلفہ میں تو ہمیں نظر آیا، عرفات میں تو ہمیں نظر آیا، صفا مروہ پہ تو ہمیں نظر آیا، ہمیں حجر اسود کو بوسے دیتے ہوئے تو نظر آیا، رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے تو ہمیں نظر آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار کوئی غلطی تھی ہمیں معاف کر دیتا، یار تو نے ہمارے ساتھ جانا ہی پسند نہ کیا، الگ کس وجہ سے کیا؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے انہیں بڑا اعتبار دلایا کہ یار میں نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں یار عبداللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے بھی نہیں، میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا۔ فرماتے میں ان کی بات کو ٹال کر واپس آیا، میں ان کی بات کو ٹال کر واپس آیا، پھر دوسرے ساتھی کے پاس گیا، اس نے دیکھتے ہی مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ عبداللہ یار یاری اسی کو تو نہیں کہتے، دوستی اسی کو تو نہیں کہتے، دوستی تو یہ ہے کہ لائیے تو پھر توڑ نبھائیے۔ چلا ساتھ تھا، راستے میں بچھڑ کر الگ ہو کر چلا گیا۔ میں نے کہا یار نہیں کیا۔ کہنے لگا یار مذاق نہیں کرتے، میں نے خود دیکھا ہے روضہ رسول کے جالیوں کے سامنے تو کھڑا سلام پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا حجر اسود کو بوسے دے رہا تھا، میں نے دیکھا مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہا تھا، صفا مروہ کا سعی کرتے ہوئے میں نے دیکھا، عرفات کے وقوف میں دعائیں مانگتے ہوئے میں نے دیکھا، حالت احرام میں میں نے دیکھا، حلق کراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ فرماتے میں لاجواب ان کے ساتھ کیا مقابلہ کروں؟ واپس آیا، میں رات سویا، میں تو سو گیا مگر میرا وقت جاگ پڑا، وہ یار کلوکڑی رات والا اجویز بٹا کے بتا۔ فرماتے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ مدینے کے تاجدار فرماتے یار عبداللہ منگا کیوں نہیں ہے؟ یار ابھی بھی نہیں مانتا؟ کتنے لوگوں نے گواہی دے دی؟ تو نے میری بیٹی کے پردے کی حفاظت کی، تو نے میری آل کو، تو نے میری امت کو حرام سے بچایا۔ سن، اللہ پاک نے تیری جگہ پر فرشتے کو تیرے روپ میں بھیجا، تیرا حج بھی قبول ہو گیا۔ اور تھیلی نکالی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکڑ جتنا تو نے میرے امت کی بی بی کو دیا ہے اس سے دگنا یہ قبول کر۔ فرماتے یہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، کھول کر کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بکار میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ تو نے 300 دیے لیکن یہ 600 میں تجھے دگنے کر کے دے جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے اللہ کی قسم جب میں نیند سے بیدار ہوا وہ تھیلی میرے ہاتھوں میں اسی طرح موجود تھی، وہ تھیلی میرے سینے پر، استيقظت من نومی فوجدت ذلك قصۃ علی صدری، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو وہ تھیلی میرے سینے کے اوپر اسی طرح موجود پڑی تھی۔ فرماتے میں نے گنا تو جس طرح آقا نے بتایا میں نے 300 خرچہ کیا تھا۔ یارو مدینے کے تاجدار مجھے گن کر دگنے 600 واپس کر گیا۔